على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورۃ النساء 176 آیات پر مشتمل ایک مدنی سورت ہے، اور مدنی سورتوں میں اللہ جل جلالہ نے زیادہ تر احکامات کو ذکر فرمایا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اول سے شروع ہو کر آیت نمبر 57 تک ہے، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک 176 تک جاتا ہے. پہلے حصے میں کمزور طبقے کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، میراث کے احکام و مسائل، ازدواجی زندگی سے متعلقہ اہم مسائل و احکام، اور اسی طرح سے عورت کو سدھار کے طریقے وہ سمجھائیں گے. اور دوسرا حصہ جو آیت نمبر 58 سے شروع ہو کر آخر تک جاتا ہے، اس میں احکام سلطنت، حکومت سے متعلقہ احکامات کا بیان ہے. حکومت سے متعلقہ اہم حقوق اور اہم احکام دیے گئے. چنانچہ آغاز ہوتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تبارک و تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ امانتوں کو اہل کے سپرد کیا کرو، نااہلوں کو مت دیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو بالکل عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرو. تمبر اور برابرداری کی بنیاد پر فیصلے مت کیا کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، سب سے بہترین نصیحت، سب سے بہترین ناصحانہ کلام وہ ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالی خوب تمہارے اعمال کو، تمہاری زبانوں سے نکلنے والی باتوں کو سن رہا. بصیرہ، تمہارے اعمال سے آگاہ بھی ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے. اگر اس آیت بینہ کا پس منظر میں ذکر کروں تو قانون بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ پس منظر یہ ہے، اور اس آیت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ آیت بینہ بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر داخل ہو، وہاں نازل ہوئی ہے یہ آیت بینہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی دور میں ایک مرتبہ بیت اللہ کی چابی طلب فرمائی. عثمان بن طلحہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، اور قریش اس کو ایک منصب سمجھتے تھے، اور اس کو ایک عہدہ سمجھتے تھے، اور اس کو ایک اعزاز کی بات سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی چابی جس کے پاس ہو وہ معزز انسان ہے، اور اس کے لیے صاحب، اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. جو زمزم کا پانی پلائے اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. غرض یہ کہ لوگوں سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں، وہ امور، وہ کام، وہ عہدہ، وہ منصب جس کو مل جاتا، لوگ اس کو عزت سمجھتے اور باعث افتخار سمجھتے. یہی حالات تھے عثمان بن طلحہ کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی کہ مجھے چابی دو، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار کیا، چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا میں تو نہیں دوں گا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ بڑی تلخی
جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل، بردباری کا پیکر اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے فرمایا کوئی بات، ایک دن اللہ لائے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا. عثمان بن طلحہ کہنے لگے جس دن یہ آئے گا، جو یہ دن آئے گا کہ چابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور آپ جس کو چاہیں گے دیں گے، وہ دن اگر آ گیا تو پھر تو قریش کی ذلت ہی ذلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس میں قریش کی عزت ہی عزت ہوگی. اللہ نے وہ دن لایا، مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے چابی کا مطالبہ فرمایا. آج تو چابی دینی ہی دینی ہے، اس لیے کہ اقتدار اور غلبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. چابی مل گئی، آپ نے بیت اللہ کو کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے اور اندر جو بت تھے ان بتوں کو آپ نے صاف کیا، یعنی بتوں کو آپ نے گرایا، بیت اللہ کو بتوں سے آپ نے پاک کیا. 2 گانا آپ نے اندر ادا فرمائی اور پھر ہر آدمی کی تمنا تھی کہ شاید چابی ہمیں مل جائے. عباس کی تمنا رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ چابی ہمیں مل جائے گی. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا یہ تھی کہ چابی ہمیں مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلے، اس آیت بینہ کی تلاوت فرما رہے تھے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اہلوں کے سپرد کرو. اور اللہ پاک اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اور سب سے بہترین نصیحت اللہ کی ہے اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا لو عثمان یہ چابی آپ لے لو اور یہ چابی اب آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گی، آپ سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا. مانا یہ کہ قیامت تک یہ چابی اب آپ ہی کے پاس، آپ ہی کے خاندان میں رہے گی. اور آج تک انہی کے خاندان میں یہ چابی چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت تھی اور اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں انہی کے سپرد کرو جو امانتوں کے کیا ہوتے ہیں، اہل ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا یاد ہے، بات یاد ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا چابی مجھے ملے گی؟ کہا بالکل یاد ہے. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو سنا اور وہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین. یہ تو آیت کا پس منظر ہے. اب اس آیت بینہ میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہے قابل غور. عام طور پر قرآن کریم کی آیات کسی خاص موقع پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ان آیات کا حکم عمومی ہوتا ہے. ان آیات میں پورا ایک اسلامی نظام بتا دیا گیا ہے، حکومت کا اسلامی نظام سمجھایا گیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ النساء کا جو دوسرا حصہ ہے وہ احکام سلطانی کی حکومت سے متعلقہ احکام سے متعلق بحث کرتا ہے. تو اس لیے پہلا قانون یہ سمجھایا کہ ارباب اقتدار کیسے ہونے چاہیے، اقتدار پر کس قسم کے لوگوں کو لایا جائے. تو پہلا اصول اور ضابطہ تو یہ سمجھایا ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. یہ بات سمجھائی کہ حکومت جس کی بھی ہوگی، حکومت جس پارٹی کی بھی ہوگی، حکومت جس قبیلے کی بھی ہے، حکومت جس کی بھی ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری حکومت کے اوپر اللہ کی حاکمیت ہے. اس لیے کہا ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ تم جو کچھ نافذ کرو گے اپنی طرف سے نافذ نہیں کرو گے بلکہ اللہ کا حکم تم نافذ کرو گے. تمہارے اوپر اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اقتدار ہے. لہذا ہر برسر اقتدار آنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اختیار اور اقتدار چاہے صوبے کی بنیاد پر مجھے حاصل ہو جائے اور چاہے جو ہے ایک علاقے کی بنیاد
یہ تصور سمجھایا کہ ہر صاحب اقتدار کو یہ سمجھنا چاہیے اس کے اوپر اللہ کی طاقت ہے. اس لیے ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. دوسرا اصول اس سے یہ سمجھایا ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ بات یہ سمجھائی کہ عہدے جو تمہیں دیے جائیں گے، تم گورنر بن رہے ہو، تم ایم ایل اے یا ایم پی اے بن رہے ہو، یا تمہیں کوئی بھی عہدہ دیا جا رہا ہے، یاد رکھنا یہ تمہارا عہدہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ اعزاز نہیں ہے، یہ امانت ہے. یہ اعزاز نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. اور امانت کے بارے میں قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا. ہم تو خوشیاں مناتے ہیں جی، جیت گئے، کہ ہمارے پیر زمین پر تھوڑے لگتے، ہم تو جیت گئے، ہم نے تو فلاں کو شکست فاش دے دی. اور میرے پیاروں، میرے عزیزوں، جس نے آپ سے شکست کھائی وہ بھی ہمارا مسلمان ہے، وہ بھی ہمارے ملک کا رہنے والا ہے. اس ملک میں اس کے بھی قانون ہیں، اس ملک میں اس کے بھی حقوق ہے، اس ملک میں اس کو بھی جینے کا حق ہے. کوئی ہم نے کفرستان کو تو نہیں فتح کیا، ایسا علاقہ تو نہیں فتح کیا کہ جہاں کافروں کی حکومت تھی اور ہم جناب وہاں جیت گئے اور بازی لے گئے اور سارے کے سارے کافر جو ہے وہ غلام بن گئے اور ہمارا اقتدار. یہ تو نہیں ہوا بھائی. بات یہاں یہ ہے کہ بھائی یہ آدمی مستحق ہے اس منصب کا یا یہ اس منصب کا مستحق ہے، اس امانت کا اہل یہ ہے یا اس امانت کا اہل یہ ہے. عوام نے فیصلہ کر دیا کہ اس امانت کا اہل یہ ہے، تو اب مجھے تو ڈرنا چاہیے، مجھے تو رونا چاہیے کہ لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کر لیا، اطمینان کر لیا اور میرے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی. پتہ نہیں میں نبھا سکوں گا کہ نہیں نبھا سکوں گا. اب میں اپنے سارے کے سارے جناب ووٹروں کو، سپورٹروں کو لوں اور میں ناچ گانے اور میلے شروع کر دوں، خوشیاں منانا شروع کر دوں. یہ کہاں کی دانش مندی ہے بھائی. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر پر بیٹھے اور ان کو خلافت دی گئی تو وہ یہاں تشریف لائے اور خطبہ دینے لگے. انہوں نے پڑھا الحمدللہ. الحمدللہ کے بعد عثمان خطبہ نہیں دے سکے، ان کا جسم کانپنے لگ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور کہا یہ ناتواں اور کمزور کندھوں پر تم لوگوں نے اتنا بوجھ کیوں ڈال دیا، میں کیسے اس کو ادا کروں گا. ان کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ تم لوگوں نے کیوں ڈال دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کر لی، ان کو خلیفہ نامزد کر لیا اور وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ناتواں کندھے کیسے برداشت کریں گے اس کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اگر کسی دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو قیامت کے دن عمر بن خطاب سے سوال ہوگا کہ تیرے دور حکومت میں یہ کتا پیاسا کیوں مر. یہ ڈر تھا ان لوگوں، اختیار سے، اقتدار سے اس طرح سے بھاگتے تھے، اس طرح سے ڈرتے تھے. تو قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں دوسرا اصول اضافہ یہ سمجھایا کہ یہ جو اختیار مجھے مل رہا ہے، چھوٹا اختیار مل رہا ہے، بڑا اختیار مل رہا، علاقائی سطح پر مل رہا اور قومی سطح پر مل رہا، صوبے کی سطح پر مل رہا ہے، ملک کی سطح پر مل رہا ہے، وہ میرا اعزاز نہیں ہے، وہ امانت ہے، وہ امانت ہے، وہ امانت ہے. اور امانت کے بارے میں ساتھ سوال. پھر جس کو یہ امانت دی گئی ہے، جس کو اختیار دے دیا گیا، سونپ دیا گیا، منصب پر اس کو لے آئے ہوگا، اس نے جو آگے عہدے تقسیم کیے، اگر اس نے عہدہ قوم کی بنیاد پر تقسیم کیا، اس نے عہدہ تعلق کی بنیاد پر تقسیم کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. اس نے اگر اہلیت کی بنیاد پر نہیں کیا، تعارف کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر اس نے کیا ہے، میرٹ کی بنیاد پر اس نے کام نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول
رسول کی جانب سے لعنت کا فیصلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کوئی بات طلب فرمائی کہ آپ مجھے فلاں جگہ کا حکمران بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ نہیں کر سکتے، آپ میں اس کی اہلیت نہیں. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد اور تقوی میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی میں کوئی شک بنا ہو سکتا ہے؟ یہ بار کرام ہے ابو ہریرہ، تم نہیں ادا کر سکو گے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ امانت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ امانت قیامت کے دن کچھ ہی رہے. یہ منصب، یہ عہدہ، یہ امانت ہے. قیامت کے دن ایک شخص سے کہا جائے گا تم نے امانت میں خیانت کی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا شہید کے جو سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں لیکن امانت میں خیانت اس کی معاف نہیں کی جائے گی. کہا جائے گا جاؤ وہ امانت اپنی لے کر آؤ. کہاں ہے وہ امانت؟ اس کو دکھائی جائے گی جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ وامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ ہے. وہاں وہ امانت پڑی ہوئی ہوگی. وہ جائے گا، اس امانت کو پہچانے گا، وہ شکل میں اسے نظر آئے گی اور اسے وہ اٹھائے گا اور وہ اٹھا کر اوپر لانے کی کوشش کرے گا. اور جیسے جہنم کے کنارے پر آئے گا پھر سے اس کے ہاتھ سے وہ امانت گرا دی جائے گی اور پھر فرشتے ڈنڈے ماریں گے جاؤ جا کر لے کر آؤ. پھر نیچے جائے گا، پھر اٹھائے گا، پھر اوپر تک لے کر آئے گا. جیسے باہر ہونے لگے گا پھر امانت چھڑوا دی جائے گی ہاتھ سے اور پھر کہا جائے گا جاؤ لے کر آؤ. مسلسل اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا اور نیچے سے لے کر اوپر تک، یعنی جہنم کی تہ سے لے کر باہر نکلنے تک کا راستہ 70,000 سال کا راستہ ہوگا. ہم کیا سمجھیں کہ بھائی یہ تو سفید سیاہ کا مالک ہو گیا جو جیت گیا. تو اب تو قوم کے سارے خزانے، سرکار کے سارے خزانے، ہر چھوٹے بڑے خزانے اس کے ہاتھ میں آ گئے. اب تو جس طرح سے چاہے گا اپنوں کو نوازے گا، قوم کو نوازے گا. اب تو سارا کنبہ قبیلہ سب کے سب امیر تمیر ہو گئے. بھائی اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظموں پر حکومت چل رہی ہے. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں بیٹیاں پیاز، کچی پیاز سے کھانا کھا رہی. عید کے موقع پر گھر میں کپڑے نہیں ہیں، حکومت 3 بر اعظموں پر چل رہی ہے. کہا جا رہا ہے فرمانے کہ جتنی میری تنخواہ ہے اس تنخواہ سے اس چیز کی ضرورت کو میں نہیں پورا کر سکتا. 2 راستے میرے سامنے، یا تو یہ ہے کہ میں لوٹ کسوٹ کروں اور اپنے لیے جہنم خریدوں. بچیوں تیرا باپ، تمہارا باپ جہنم برداشت نہیں کر سکتا. پاپے برداشت کر لو، تمہارا باپ جہنم برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. یہ سرکاری اموال اللہ یہ امانت. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ایک لفظ اور میں ذکر کرتا ہوں. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص راعی ہے. راعی کہتے ہیں چرواہے. راعی کہا جاتا ہے چرواہے. جس چرواہے کے پاس 100 بکریاں ہوں، 200 بکریوں کا ریوڑ ہو اور کسی مالک نے اس کے سپرد کی ہوں یہ بکریاں، یہ 2 بکریاں 200 بکریوں کا ریوڑ ہے، ان کو آپ نے چرانا ہے تو مجھے بتاؤ مالک کی طرف سے اس سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ 200 بکریاں تھیں، آج 199 کیوں ہیں؟ ایک کہاں چلی گئی؟ مالک پوچھے گا اس سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے راعی کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہر صاحب اقتدار یہ سمجھے کہ جس طرح سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کا نگہبان ہوتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جائے گا، اسی طرح سے ہر صاحب منصب اپنے منصب کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھو. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا خبردار قیامت کے دن کوئی میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ ہو اور مجھ سے وہ کہے انسنی یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی میری مدد کیجئے، مجھے اس عذاب سے چھڑائیے، میں نہیں کچھ کر سکتا. فإنی لا أملك لكم من الله شيئا، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. کوئی یوں نہ آئے کہ اوپر بکری ہو اور مجھ سے وہ سفارش کی درخواست کرے، میں نہیں کر سکتا. کوئی یوں نہ آئے کہ زمین اس کی گردن میں توپ بنا کر ڈال دی گئی ہو، یہ قبضہ کیا تھا اس نے. فإنی لا أملك لكم من الله شيئا، میں نہیں چھڑا سکتا، تو میں نہیں چھڑا
سکتا بھائی، میں نہیں کر سکتا، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا۔ ایک سوئی کا بھی تذکرہ فرمایا آپ نے، ناجائز کوئی کسی نے کسی کی سوئی اگر اٹھائی ہے وہ بھی قیامت کے دن اس کو لے کر آنی پڑے گی، لے کر آنی پڑے گی۔ تو سرکاری اموال، قوموں کے مال کوئی آسان ہے؟ ان کا ہڑپ کرنا کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ان کو ذاتی طور پر استعمال کرنا کوئی کم گناہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو، سمجھ لو اس کو کند چھری سے ذبح کر دیا گیا ہے۔ اگر عدل سے کرے گا فیصلہ تو ایک کے نزدیک تو برا ہوگا ہی ہوگا، ایک کے نزدیک تو برا ہوگا، اور اگر غیر منصفانہ فیصلہ کرے گا، عدل کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اللہ کے یہاں پکڑا جائے، اللہ کے یہاں پکڑا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو لوگ بھی جس کو بھی اقتدار ملتا ہے، اور ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے خالق و مالک، اے ارض و سما کے مالک، ہمارے پر ایسا صاحب اختیار لانا جو ہمارے دین کی بھی اور ہماری قوم کی فلاح و بہبود کی رعایت کی۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اے اللہ ہمارے پر ایسے شخص کو مسلط نہ فرمانا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھلا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے امت کو سبق سکھایا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کسی ایسے ارباب اقتدار، صاحب اقتدار کو مسلط نہ کرنا۔ اے اللہ جو ہمارے معاملے میں تجھ سے نہ ڈرتا ہو، اے اللہ جو ہمارے اوپر رحم نہ کرتا ہو، ایسے آدمی کو نہ لائیے گا۔ تو توبہ کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ووٹ دے دیا جس کو دے دیا، اس کے بعد تو توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا تو مجھے معاف فرما دیجیے، توبہ کی ضرورت۔ ہمارے حال پر اے اللہ بہتر سے بہتر فیصلہ فرما، نیک سے نیک شخص کو لے کر آ، اور سمجھدار اور تجربہ کار آدمی کو اے اللہ لے کر آ کہ جو ملک اور قوم کو آگے بڑھائے، اور جس میں ملک اور قوم کی بھی ترقی ہو، محب وطن ہو، وطن عزیز سے محبت کرنے والا ہو، قوم سے محبت کرنے والا ہو، اسلام اور دین سے محبت کرنے والا ہو، ایسا صاحب اقتدار ہو جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو رعایت رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتوں کو اہل کے سپرد کیا کرو، نہ اہلوں کے سپرد مت کیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان میں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ پاک سب سے بہترین تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ پاک خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس وقت تین قسم کے طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں، جیتنے والے طبقے، ہارنے والے، عوام الناس۔ جیتنے والوں کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، ڈرے اللہ سے، خوف اس کے دل میں ہو، کام ہوتا ہو۔ وزیر، وزیر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون۔ اے اللہ میرے بھائی کو ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر، واو زا را، وزر، وزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا۔ تو وزیر کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری قوم کے بوجھ اٹھاتا ہے، پوری قوم کے بوجھ اٹھاتا ہے، پوری قوم کی نگہبانی کرتا ہے، پوری قوم کے معاملات کو حل کرتا ہے، پوری قوم کے کاموں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طبقے نے ووٹ دی اس کے بھی کام کرتا ہے، جنہوں نے نہیں دی ان کے بھی کام کرتا ہے۔ وزیر جو سب کا ووٹ اب اس کے اوپر آ گیا، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ جس نے ووٹ نہیں دیا وہ حقدار نہیں ہے ہمارے کام کا، اس کے کام تو ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ کام کے لیے آ گیا اور ہمیں حتمی معلوم ہے اس نے ہمیں ووٹ نہیں دی تو ہم کیا کہیں گے؟ جاؤ بھائی جن کو دی تھی ان سے کرواؤ نا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بات اس کو کہتے ہیں کمینہ پن انسان، بہت گھٹیا پن انسان کا، بہت گھٹیا پن انسان کا، گھٹیا عادت انسان کی۔ اغراض کی پوجا انسان کرنے والا یہ کہلاتا ہے، جو غرض کی پوجا کرنے والا
اس کی حکومت سب کے لیے ہو، سب کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابت الريح المرسلہ، ایسی ہوا کی طرح آپ کی صحابت کی جس سے مسلمان بھی مستفید ہوتے تھے، کافر بھی مستفید ہوتے۔ آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا نہیں تم کلمہ نہیں پڑھتے لہٰذا ہم تمہیں یہ حقوق مدینہ میں نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقتدار دیکھیے، آپ کے اقتدار کا مطالعہ کیجئے، آپ کی سیرت کو پڑھیے بھائی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ ہمارے ارباب اقتدار، یہ ہمارے اسمبلی میں جانے والے، صوبائی یا قومی میں جانے والے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، بہت کچھ سیکھ جائیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، آپ علیہ السلام کا اختیار اور اقتدار کیسا تھا، آپ نے ایک ملک کو کس طرح سے چلایا ہے، آپ کے بین الاقوامی کیا رابطے تھے، آپ کے اندر نجی معاملات کس طرح سے آپ نے سدھارے ہیں، آپ نے اپنے ملک مدینہ منورہ اس اسٹیٹ کو کس طرح سے آپ نے اوپر لایا ہے، اور پورے جزیرہ عرب کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اس کو ایک نامور اسٹیٹ آپ نے کیسے بنایا، اس قلیل اور مختصر وقت میں کیسے بنایا ہے، جہاں نہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں اسمبلیوں کی اور نہ فلاں کی اور نہ گورنر ہاؤس نہ کچھ، یہ سب کچھ مسجد سے ہو رہا ہے، بس سارے کام مسجد سے ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، فوجیں بھی یہیں سے تشکیل دی جا رہی ہیں، آنے والے وفود سے بھی یہیں ملاقات ہوتی ہے، وزیر داخلہ بھی ادھر ہی ہے، وزیر خارجہ بھی ادھر ہی ہے، کچہریاں بھی ادھر ہی لگتی ہیں، فیصلے بھی یہیں ہوتے ہیں، اور شادی اور بیاہ کے مسائل بھی یہیں طے ہوتے ہیں، غربا کے لیے ضروریات کا سامان بھی یہیں سے تقسیم ہوتا ہے، یہ سب کچھ کام سے اور مسجد سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسرا کا ایک ایلچی آیا، مسلمانوں کے امیر سے ملنا ہے جی، امیر المومنین سے ملنے آیا ہے، مسلمانوں کے امیر سے، ٹھیک ہے جی، کسی نے بتایا جاؤ ادھر کوئی مسجد کے قریب پہ کوئی مل جائے، مسجد میں آیا، ایک سے پوچھا بھائی امیر المومنین کہاں ہیں، ان کا محل کہاں ملے گا بھائی، دوسرے نے اشارہ کیا وہ درخت کے نیچے ایک آدمی جو سو رہا ہے اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ عمر بن خطاب۔ جا کے دیکھتا ہے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اور اینٹ رکھ کر ایک شخص سو رہا ہے، اور ہوا چل رہی ہے، اور مٹی سے گرد سے اس کی داڑھی گرد و غبار سے آلود ہو رہی ہے، تو وہ یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا، یہ ہے مسلمانوں کا امیر المومنین جس سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، یہ ہے، یہ ایمانی طاقت ہے، یہ ایمانی طاقت ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے کندھوں پر جو ذمہ داری آ رہی ہے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں، اور اسی طرح سے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور مضبوط کرنا اپنا فرض سمجھیں، اور اقربا پروری کو چھوڑ کر میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کریں، صلاحیتوں کی بنیاد پر فیصلے کریں، علاقے کی ضروریات کو پورا کریں، جنہوں نے ووٹ دی ہے ان کی بھی، جنہوں نے نہیں دی ہے ان کی بھی ضروریات کو پورا کریں، اور کسی کو دباؤ کی بنیاد پر منصب اور عہدے تفویض نہ کریں، نہ سپرد کریں، اور قومی خزانہ یہ سارا کا سارا آپ کے پاس قوم کی امانت، یہ ایک ایک پائی آپ کے پاس امانت ہے، یہ ایک ایک روپیہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کے متعلق اللہ کے ہاں آپ سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ جو پارٹیاں شکست کھا گئی ہیں تو وہ اس کو اتنا برا بھی نہ سمجھے، اور نہ ان کے خلاف کوئی تام و تشنیع کی جائے، نہ جملے کسے جائیں، نہ اس قسم کی باتیں۔ اللہ کے بندو کیوں غیبت کرو گے، کیوں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرو گے، اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو مزید غصے میں ہلا کر، غصے میں لا کر اس کے ایمان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ایک شخص کو صحابہ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد کیوں کرتے ہو؟ اس کو مطلب برا بھلا کہو گے تو یہ اور چڑھے گا اور تمہیں گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، اس کا ایمان ضائع ہوگا، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈے دل سے اپنے دماغ اور اپنے کام پر غور کریں کہ کہاں کوتاہی ہوئی ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، عوام سے گلے شکوے بالکل نہ کریں، اور پھر سے ایک نیا عزم رکھیں کہ اگر میں اس چیز کا مستحق ہوا اللہ سے پھر کہ اگر میں اس منصب کا اہل ہوں تو اللہ پاک مجھے پھر سے عطا کرے، اور اگر نہیں اہل ہوں تو اچھی بات ہے بھائی، ایک بہت بڑا بوجھ میرے کندھے پر نہیں آیا، اس میں غم کی کون سی بات ہے، ایک بہت بڑا
اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ہم جب چلیں گے تو ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا، ورنہ یہ رسہ کشی، اگر جیتنے والے ہارنے والوں کو برا بھلا کہیں، وہ ان کو برا بھلا کہیں، بیچ میں کتنی جانیں ضائع ہو جائیں، سبحان اللہ، افسوس کی بات نہیں۔ یہ کل کے دن میں آپ نے کہیں کہیں جہاں دیکھا جو ویڈیوز آئی ہیں، وہ لڑائی، وہ مار کوٹ، وہ مار پیٹ، اس کو پیٹ دیا، اس کو پیٹ دیا، ڈنڈوں سے برسات کر دی، لوگ لوہان کر دیا، یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا، اپنے علاقے والوں کو مارنا، صرف کس بنیاد پر؟ ووٹ کی بنیاد پر؟ یہ ظلم ہے بھائی، یہ زیادتیاں ہیں۔ اس طرح سے ملک نہیں سدھرا کرتے، اس طرح سے ملک ترقی نہیں کیا کرتے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے میں خود بھی ہوں کہ اقتدار میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ میں بھی ملک کا ایک فرد ہوں، میری وجہ سے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری وجہ سے ایک مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کا دل نہ دکھے۔ اور میں نے اگر امتی کا دل دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا، اور اگر رسول اللہ کا دل دکھایا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اللہ میری بھی آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔